أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حا میم عین سین قاف. سورۃ زمر سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا الدین الخالص کی وضاحت کا، جنرل اس کی طرف دعوت دی گئی سورہ زمر میں. سورہ مومن میں انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس کو موضوع بنایا گیا، اور سورہ حامیم السجدہ میں بندگی کے تقاضے کے طور پر اللہ کی طرف بلانے کو ہائی لائٹ کیا گیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑھ کر اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں. اب اللہ کے دین کا قیام یعنی اجتماعیت کی بلند ترین سطح، ایک ہے لوگوں کو انفرادی سطح پر اللہ کی طرف بلانا، ایک ہے جو بھی اویلیبل مین پاور ہو آپ کے پاس اس کو پول کر کے اللہ کے دین کو غالب کر دینا، جس میں انفرادی سطح پر غیر مسلموں کے پاس یہ گنجائش رہے کہ وہ رہنا چاہیں کفر پر تو کفر پہ رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بغاوت جو ہے اس کا راستہ بالکل بند کر دیا جائے. تو یہ ہے اقامت دین. وہ موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا جو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں، سورۃ الشورى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. کون سا اللہ؟ العزیز الحکیم، بالادست حکمت والا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. قریب ہے کہ پھٹ پڑیں آسمان اوپر سے اور فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کے حمد کی. فَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بخشش مانگتے رہتے ہیں زمین والوں کے لیے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. یہ جو فرمایا کہ اللہ ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، یہ ہی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم میں سے کوئی کسی پر زیادتی کرے اور اس کے بعد معافی مانگ لے اور وہ اسے معاف کر دے، تو معاف تو کر دے گا اونلی ان دا سینس کہ ٹھیک ہے میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن دل میں ایک خواہش ضرور رہے گی کہ اللہ کرے کہ اس کو بھی ذرا کو چوکا لگے اور پھر سے احساس ہو کہ what he has done to me. اس لیے کہ جب میں آپ پر کوئی زیادتی کروں گا تو میں آپ کو کوئی زخم لگاؤں گا، جبکہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لوں میں اللہ کا بگاڑتا کچھ نہیں. لہذا اصل معافی جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی معافی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ اس نے اس کا کچھ بگاڑا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ بھی باقی نہیں رہتا، بس forgiven it's forgiven. تو ان اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم. سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بناتے ہیں. اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کا بھی نگہبان ہے. وما انت علیہم بوکیل،
اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن، آپ کی طرف ایک عربی قرآن، تاکہ آپ ام القریٰ کے رہنے والے، بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، ومن حولہا، اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والوں کو خبردار کریں، وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور اس جمع ہونے کے دن کے بارے میں خبردار کریں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ آگ کا ایندھن بنے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، رہے ظالم تو ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تو کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بناتے ہیں، کارساز بناتے ہیں؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، حالانکہ اللہ ہی اصل ولی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس معاملے میں بھی تم آپس میں جھگڑتے ہو، اختلاف کرتے ہو، تو اس کا فائنل فیصلہ اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا فائنل ریفری اللہ ہی ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ ومن الانعام، اور چوپایوں میں سے بھی۔ ازواجا، اس نے بہت سے جوڑے بنائے ہیں۔ یزرعکم فی، وہ تمہیں زمین میں بکھیرتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کھول دیتا ہے۔ ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو عام طور پر ایک تان لگائی جاتی ہے کہ خدائی ونڈ جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک تان ہے۔ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ڈسپیرٹی رکھی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے تو کسی کو تنگ دست بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ارب پتی بنایا ہے تو کسی کو کوڑی کوڑی کا محتاج بھی بنایا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارے کیا فائدے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ اندھا نہیں ہے، وہ غریب کو بھی دیکھ رہا ہے، امیر کو بھی دیکھ رہا ہے، امیر کے لچھنوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور غریب کی تنگ دستی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں کہ غریب کن مشکلات کا شکار ہے، کن مسائل سے دوچار ہے، پتہ ہے۔ اور امیر صاحب ثروت قارون کیا کیا بدماشیاں کر رہا ہے، یہ بھی اس کے علم ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس نے کیوں کیا، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ڈسپیرٹی انسان کو نظر آئے۔ شیخ سعدی کی میں نے مثال دی تھی کہ انہوں نے لکھا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوتے سے بھی محروم کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ایک اپاہج شخص دیکھا تو میں اللہ کے سامنے گر گڑایا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو دیے، میں محتاج تو نہیں ہوں۔ یہی بات آگے جا کر وہ آ رہی ہے صورت آگے، جس میں واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو معاشی ناہمواری رکھی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ سخرین، تاکہ تم ایک دوسرے سے سروس لے سکو۔ اگر کیفیت وہ ہو جائے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے درمیان تفریق رکھی ہے، اونچ نیچ رکھی ہے، اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔
کچھ امپلائی کرتے ہیں، امپلائرز ہیں، اور کچھ امپلائیز ہیں، تبھی نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم بلا شبہ اس میں اونچ نیچ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ شرع لکم من الدین ان اقیموا الدین، یہ ہے پرنسپل کلاز اس جملے کی۔ اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی ہے، ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔ اب اس دین کی وضاحت ہے کہ دین کون سا؟ ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت ہم نے کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو دین اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جس دین کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقے پیدا نہ کرو، اس کو ڈیوائیڈ نہ کرو۔ اگر تو ہوتا ولا تتفرقوا تو اس کا ترجمہ ہوتا تو تم جدا جدا نہ ہو، ولا تتفرقوا فیہ تو تم اس میں جدائیاں پیدا نہ کرو، دین میں ڈویژنز کرنا، یعنی سیکولرزم کی جو عام ڈیفینیشن ہے کہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، حالانکہ اصل سیکولرزم وہ بہت گہری شے ہے، لیکن اس کی جو ونڈو ڈریسنگ ہے وہ کیا ہے؟ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، مذہبی معاملات کو، دینی معاملات کو دنیاوی معاملات سے الگ کر دینا، اور دینی معاملات پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا، اور دنیاوی معاملات، سیکولر معاملات کو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے نکال دینا۔ یہ کیا ہے؟ دین میں ڈویژن کرنا، اللہ کے دین کے قیام کے یہ خلاف ہے۔ اقامت دین کا تقاضا کیا ہے؟ جس چیز کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ انفرادی اور اجتماعی، نجی اور معاشرتی تمام معاملات کو یکجا کر کے ان پر اللہ اور اس کے رسول کی کامل حکمرانی کو قائم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کا تقاضا ہے۔ تو دین تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف شریعتیں بنائی ہیں۔ پہلی جو شریعت عطا کی گئی وہ کیا تھی؟ وہ شریعت موسوی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت تو اب تقریباً ہم قرآن مجید میں سے پڑھ ہی آئے ہیں، سورہ مومن میں تقریباً اس کا اختتام ہو گیا تفصیلی گفتگو کا، اب تو چھوٹے چھوٹے گلمپس آئیں گے اس کے کہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو فیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بعثتیں۔ ان دا فرسٹ، جو کہ فرعون کی طرف تھی، اذهب الی فرعون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے۔ سورہ مزمل الفاظ ہے نا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، مکے والو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ کی پہلی بعثت تھی فرعون کی طرف، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلانا، بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے آزادی دلانا۔ یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا معجزانہ طور پر کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے اللہ کے حکم سے، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، حکم دیا کہ مارو عصا سمندر کو، اور سمندر خشک ہو گیا،
اس میں خشک راستہ بن گیا، بنی اسرائیل پار کر کے نکل گئے اور ان کا دشمن عین بیچ سمندر میں آ کر ڈوب گیا۔ اب حضرت موسیٰ کی بعثت کا دوسرا دور شروع، یعنی اس سے پہلے بنی اسرائیل میں بھی ان کی حیثیت کیا تھی؟ ایک مسایہ کی تھی، نجات دہندہ کی تھی، ایک مصلح کی تھی، ایک تحریک آزادی کے آرگنائزر کی تھی۔ لیکن اب آپ کی دوسری حیثیت شروع ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ دوبارہ کوہ طور پر بلایا گیا اور تورات عطا کی گئی۔ تورات کیا تھا؟ کیا تھی؟ شریعت تھی۔ اب شریعت ملی، اب اس کا لازمی تقاضا کیا آیا کہ اب اس شریعت کو نافذ کرو جا کر اپنی ہوم لینڈ میں۔ فلسطین والا کی، بنی اسرائیل کی ہوم لینڈ کون سی تھی؟ فلسطین۔ یعنی وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں مصر بلا لیا تھا تو یہاں سے گئے تھے اور پھر وہاں جا کر غلام ہو گئے۔ اب واپس انہوں نے اپنی ہوم لینڈ میں جانا ہے۔ اگر وہاں پر وہ امیگرینٹس کی حیثیت سے جاتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا ان کی شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ لہذا حکم ہوا کہ تم ان سے لڑو، ہم تمہیں فتح دیں گے، اور پھر وہاں فاتحانہ انداز سے داخل ہو جاؤ فاتح کی حیثیت سے، اور پھر وہاں پر تورات کو نافذ کرو، تورات کو قائم کرو۔ اب دوسری شریعت مل گئی کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اس کا تقاضا بھی کیا ہے؟ دیکھیے نا، شرع لکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک شریعت بنا دی ہے، من الدین، دین میں سے، دین تو وہی ہے اسلام، اسی کی ایک شریعت شریعت موسوی ہے، اور اسی کی ایک شریعت شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب چونکہ مل گئی ہے تو تقاضا کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں کو بہت ناگوار ہوگی وہ بات جدھر تم انہیں بلاتے ہو۔ وہ کون سی بات ہے؟ اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ جہاں تک انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کو پوجنے کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ کسی مشرک کو پرابلم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کو القاب بھی مل رہے ہیں، او یہ تو سچا انسان ہے، او یہ تو امین ہے، ٹرسٹ وردی ہے۔ حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ بھی وہ ان سے کروا رہے ہیں، نوئنگ کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ جو میں نے نوئنگ کہا ہے، یہ کیوں کہا ہے کہ چھوٹی سی بستی تھی، فیصل آباد شہر تھوڑا تھا جہاں لاکھوں کی آبادی ہو، چھوٹی سی بستی جہاں ہر شخص دوسرے کو جانتا ہوتا ہے۔ آپ آج بھی کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں چلے جائیں اور کوئی گزر رہا ہو، آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے، وہ اس کا بتا دے گا کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس کی برادری بتائے گا کہ یہ گجروں کا ہے یا رائیوں کا ہے یا راجپوتوں کا ہے، یہ بھی بتائے گا، پھر ان کی معاشی حیثیت بھی بتائے گا، کردی پہلیاں کنیاں ڈنگر کنے رہنے دے، پھر یہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا ویار کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، ریپوٹیشن کیسی ہے۔ تو کیا اگر ان کو یہ پتا تھا کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، تو کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ پرابلم یہاں کہاں کھڑی ہو گئی؟ پرابلم کھڑی ہو گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بطور رب انٹروڈیوس کروا دیا، اب ان کی پوچھ پہ پاؤں آیا ہے۔ جانور ٹپدا ہوتا جدوں وہ پوچھ تے پہ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے، ہم رب ہیں۔ قرآن نے آگے کہہ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب پڑ گئی مصیبت، اور پھر اوپر سے اس دین کو قائم کرنے کا حکم، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جدھر تم انہیں بلاؤ گے مشرکوں کو بہت ناگوار ہوگا۔ یٹ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے گا اپنی طرف چن لے گا۔ چننا جو ہے یہ ذرا آج کی ہماری اردو کمزور ہو گئی اور اس میں مشکل آپ کو معلوم ہو، اوریجنلی پھول چننے کے لیے لفظ آتا تھا، یعنی باغ میں
پھول کھلے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ ایک پھول جو ہے وہ، یعنی پنجابی میں نا پھول توڑنا، اس کی اردو کیا ہے؟ پھول چننا. یعنی سینکڑوں پھول تھے باغ میں تھے، اس میں سے آپ نے ایک پھول جو ہے وہ چن لیا. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا چن لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تو اور بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کے لیے دعا کی تھی کہ ایٹ لیسٹ ون آف دم، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب. لیکن اللہ تعالیٰ نے چنا کسے؟ عمر بن خطاب. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہ چن لے گا ان میں سے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے گا اسے لازماً راستہ دکھائے گا. یعنی یہ دو راستے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی بھرے گا. ایک تو اس باغ میں سے پھول چن چن کر اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں ڈالے گا. یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کا چوائس. دوسرا، دوسرے لوگوں میں سے بھی یا ساروں میں سے بھی جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی راستہ دکھائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچائے گا، جیسے اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. تو اگرچہ آپ کی یہ دعوت مشرکوں پر بہت ناگوار ہوگی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چن چن کر ساتھی دے گا دو راستوں سے. ایک اپنے چوائس سے، اور دوسرے جو بھی ہدایت کے متلاشی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں راہیاب کرے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. اب یہ ذکر آ رہا ہے اہل کتاب کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں دعوت دیتے ہوئے محسوس فرماتے تھے کہ چونکہ یہ امی لوگ ہیں، انہیں کتاب اور نبی کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا یہ مجھے ماننے سے انکاری ہے. شاید جب میری دعوت اہل کتاب تک پہنچے گی تو وہ تو آگے لپک کر اس دعوت کو قبول کریں گے. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے وما تفرقوا، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی بنیاد پر. ان کو خار یہ ہے کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا آخری نبی، پہچانتے ہیں وہ. ولولا کلمۃ سبقت من ربک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جان بوجھ کر وہ مخالفت کر رہے ہیں تو ان پر آسمان سے کوئی مصیبت کیوں نہیں آ رہی؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی کہ ایک وقت معین تک ان کو مہلت دی جائے گی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ جو بعد میں کتاب کے وارث ہوئے وہ تو صریحاً شک میں مبتلا ہیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بڑی زبردست آیت ہے یہ. یعنی ان مسائل کے ہوتے ہوئے کہ مشرکوں کو تمہاری دعوت ویسے ہی بڑی بھاری لگے گی اور اہل کتاب ضد کی بنیاد پر انکار کرتے رہیں گے، تو کیا تم گھر میں بیٹھ جاؤ آرام سے؟ نو. اب پڑھیے گا اگلی آیت. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، لیکن تم اسی کی طرف بلانا. اب یہ فَلِذَلِكَ کیا ہے؟ اقامت دین کی دعوت، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس تم اسی کی طرف بلانا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے تمہیں حکم ملا ہے ڈٹے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. یہ خواہشات کیا ہیں؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بجائے کوئی ادھر ادھر کا راستہ. دین قائم نہ کرو، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں اور تم اچھی اچھی چیزوں کو نافذ کرنا، اور انسان کو ٹیمپٹیشن آتی ہے ایک بڑی حکومت لب جائے صرف ستارے سیدھے کر لوں گا میں. اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب. اچھا، لیکن بظاہر احوال اسباب کو دیکھا جائے تو یہ ممکن ہی معلوم نہیں ہو رہا. اب ممکن کیسے نظر آئے گا؟ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. سورہ حدید میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیاں لے کر، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان عدل بھی اتاری تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. یعنی وہ صرف عدل کی تلقین کریں گے کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم مل رہا ہے؟ اور کہو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت بازی کی مزید گنجائش نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا. وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ کی مانی جا چکی ہے. کچھ لوگ اس راستے پر چل نکلے ہیں. حجتہم داحضۃ عند ربہم، تو ان کا جھگڑنا اللہ کے ہاں باطل ہے. وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ ان سے ناراض ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہی تو ہے جس نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ، والمیزان، اور ایک ترازو. ما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تجھے کیا خبر کہ قیامت قریب ہی آن پہنچی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے بارے میں جلدی میں جاتے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. مشفقون منها، وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں. ویعلمون انها الحق، اور جانتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، سن لو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں. لفی ضلال بعید، وہ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، جسے چاہتا ہے وہ رزق سے نوازتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ زبردست اور وہ زور آور اور زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا نؤتہ منہا، ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک بھی ہیں. شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے دین میں ان کے لیے کوئی شریعت بنائی ہو. ما لم یعظم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ظالموں کے لیے تو ایک دردناک عذاب ہے. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اپنی کمائی سے. وہو واقع بہم، حالانکہ وہ ان پر پڑنے والی ہوگی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کو ان کے جی چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی عنایت. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے جو اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہو کہ میں تم سے کسی اجرت کا، کسی مزدوری کا تقاضا تو نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، لیکن کوئی رشتہ داری کا شرم کر لو. یعنی نہ میں تم سے مال مانگتا ہوں نہ کچھ اور مانگتا ہوں، لیکن کوئی رشتہ داری کا پاس تو کرو. یعنی ایک ٹرائبل سوسائٹی میں اصل چیز جو ہے وہ رشتہ داری ہے. اپنا جو ہے وہ جو بھی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہونا جو ہے وہ
تقاضا ہے اس کا، اس خاندانی روایت کا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کس لیے؟ تقاضا تھا۔ لیکن اسی خاندان کا ابو لہب بھی تھا، جو بدترین مخالف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر سارے قریش جو تھی، قبیلہ تو ایک ہی تھا نا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہو کہ میں تم سے کسی اجر کا تقاضا تو نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داری کے پاس کے۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو کوئی بھی نیکی کمائے گا تو ہم اس کو بڑھا دیں گے اس کی نیکی میں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تیرے دل پر مہر لگا دیتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے، اپنے کلمات سے باطل کو مٹاتا اور حق کو ثابت کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی نوازتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، رہے کافر تو ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ پھیلا دے اپنے بندوں کے لیے رزق کو، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت کریں گے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے جتنا چاہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھتا بھی۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی تو ہے جو بارش برساتا ہے۔ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد کہ لوگ آس توڑ چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کام کا بنانے والا اور سب تعریفوں کا مالک ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ بھی اس نے بکھیرا ہے جانوروں میں سے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز جو دریاؤں میں چلتے ہیں پہاڑوں کی طرح، یہ بادبانی کشتیاں مراد ہیں اس سے۔ اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو تھما دے۔ فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَىٰ ظَہْرِهِ، تو وہ سارا دن ٹھہرے رہیں پانی کی پیٹھ پر۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر جھیلنے والے اور قدردان کے لیے، شکر گزار کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ تباہ کر دے ان کو ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا، اور جانتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ بڑی زبردست آیات آ رہی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اقامت دین کی جد و جہد میں لگتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی میں برتنے کا کچھ سامان ہے۔
وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ہاں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر توکل کریں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مختصر سی زندگی عطا کی ہے، یعنی مختصر، خواہ وہ 80 سال کی زندگی ہو، آخرت کے مقابلے میں وہ بھی مختصر زندگی ہے، اور اس میں دن کے 24 گھنٹے ہیں اور سال کے 360 دن، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ جتنی بھی عمر ہے اس کی، اس مہلت عمر میں اس نے سب کچھ کرنا ہے، اور ہر انسان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں، کم زیادہ ہے۔ کوئی بڑا انرجیٹک آدمی ہے، بڑی ورکنگ اس میں کیپیسٹی ہے، 18 گھنٹے بھی کام کر سکتا ہے، کوئی بمشکل 8 گھنٹے کام کر سکتا ہے، لیکن لمیٹڈ 18 والا بھی ہے اور 8 گھنٹے والا بھی ہے۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک میریکل سے کم نہیں ہے۔ ایک انسان جو رات کو 5-5 6-6 گھنٹے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے نماز میں، اور پھر دن میں سوتا بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ رات کو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارا دن بھر سوئے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی مشغولیت نہیں تھی؟ ہمارا تو حال یہ ہے نا، کوئی خطبہ دیتا ہو مسجد میں، خطیب ہو تو کہتا ہے کہ میں 5 وقت نماز بھی پڑھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے امام بھی تھے، خطیب بھی، معلم بھی تھے، مدرس بھی، اور ہماری ایوریج ایک بیوی ہے، اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہے ہمارے لیے۔ 10 بیویاں تھیں بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی ایک انگیجمنٹ تھی۔ پھر آپ مسلمانوں کی اس جماعت کے امیر بھی تھے، مدینہ منورہ کی ریاست کے کانسٹیٹیوشنل صدر بھی تھے، مسلمانوں کی افواج کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، یعنی اتنی ساری انگیجمنٹس، اور سارے بڑی آسان طریقے سے نبھا رہے تھے آپ کام۔ تو ہم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پرائرٹی سیٹ کرنی ہے، what to do and what not to۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائی فقہا پر، انہوں نے احادیث میں سے، قرآن میں سے پرائرٹیز کا تعین کر دیا، کیٹیگرائز کر کے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہ اصطلاحات حدیث کی نہیں ہیں، یعنی احادیث میں سے انہوں نے سارٹ آؤٹ کر کے یعنی پرائرٹائز کیا ہے۔ فرائض جو ہے ان کو پکڑنا یہ سب سے پہلی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان کا ذوق جو ہے وہ ذاتی عبادت یا نماز کا ہے، تو نماز کے سلسلے میں تو وہ تہجد بھی پڑھتا ہو لیکن دوسرا سارا کھاتا ہو، اس کا گول ہو، یہ نہیں۔ نماز میں بھی وہ آغاز کرے فرائض سے، روزے بھی فرض روزے پہلے رکھے، اور صدقات بھی پہلے زکوٰۃ سے شروع کرے، پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو نوافل بھی پڑھے، اللہ ہمت دے تو نفلی روزے بھی رکھے، اللہ ہمت دے تو پھر نفلی صدقات بھی دے۔ لیکن کسی نفل کو پکڑ کر کوئی دوسرا فرض نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پرائرٹائزیشن ہے۔ تو الذین، اسی طرح برائیوں سے بچنا، برائیوں کو بھی کیٹیگرائز کر دیا فقہا نے۔ یہ ہے حرام مطلق، یہ ہے مکروہ تحریمی، ناپسندیدہ ہے لیکن حرام کے قریب پہنچا ہوا، اور یہ ہے مکروہ تنزیہی، کیٹیگرائز کر دیا۔ تو سب سے ضروری چھوڑنا کس کو ہے؟ انوائڈیبل، وہ حرام مطلق کو چھوڑنا ہے۔ تو یعنی کبائر سے اجتناب کرنا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یعنی عام جو معاملات ہیں اس میں تو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا، لیکن بے حیائی کے معاملات سارے کے سارے، اِنَّا لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً،
زنا کے قریب بھی نہ جانا، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ یقیناً وہ بے حیائی ہے اور ایک برا راستہ ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب انسان اس راستے پر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے جائزہ لے کہ پہلے میں اس سچویشن میں تھا، اب میں اس سچویشن میں ہوں، میرے مزاج میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا؟ پہلے میں ایک سیگریگیٹڈ ماحول میں کام کرتا تھا تو میرا لباس کیا ہوا کرتا تھا، اور اب میں ذرا ایک مکسڈ ماحول میں چلا گیا ہوں جہاں خواتین بھی میرے گرد و نواح میں ہوتی ہیں، تو میرا لباس کہیں بدل تو نہیں گیا؟ پہلے میری تراش خراش کچھ اور تھی، اب کچھ بدل تو نہیں گئی؟ انسان جائزہ لے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ تو بہت زیادہ آگے جا چکا ہے۔ تو بے حیائی کی تو ہر بات سے بچنا ضروری ہے، اور باقی کبائر سے بچنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور باقی جو انسان کے پاس وقت بچے پھر انسان تبھی اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگ سکتا ہے۔ ورنہ انسان کے لیے ایک فیلڈ ہی بڑا ہے کہ اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو مانجے، یعنی اسی بے حیائی کے اعتبار سے لیا جائے کہ مجھے خیال کیوں آیا عورت کا، لہذا اور زیادہ میں محنت کروں، اور زیادہ تپسیائیں کروں، اور میں ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاؤں، خیال کیوں آیا؟ حالانکہ خیال کا آنا جو ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہاں انسان بس یہ دیکھتا رہے کہ میرے عمل میں کہیں ادھر جھکاؤ نہ آ جائے، دیٹس آل۔ لیکن جب انسان پر خبت سوار ہو جائے اپنے تزکیے کا، تو پھر انسان جو ہے وہ شیطان کو کبھی نہیں للکارتا، بس اپنے ہی اندر مست ہو جاتا ہے۔ یہی بات تھی کہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوائی ابلیس کی مجلس شورا میں۔ یہ علامہ اقبال کی بڑی زبردست نظم ہے، ابلیس کی مجلس شورا، ارمغان حجاز جو ان کی مجموعہ اشعار ہے، اس میں اردو حصے کی یہ پہلی نظم ہے۔ تو اس میں انہوں نے سین یہ پیش کیا ہے کہ ابلیس اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہے، اور جیسے کسی بھی آرگنائزیشن میں جب بھی مجلس شورا منعقد ہوتی ہے تو وہاں پریزنٹ سچویشن کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پھر مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ پرابلمز کیا ہیں، اور پھر ان کے سلوشنز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ آخر میں جو صدر مجلس ہوتا ہے وہ جو ساری گفتگو ہوتی ہے اس کو سم اپ کرتا ہے اور اس کے لیے ڈائریکشن دیتا ہے۔ تو بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں، جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس جو خطبہ صدارت دیتا ہے مجلس شورا کا، وہ کیا ہے کہ تم نے توجہ دلائی ہے ڈیموکریسی کی، دیٹس ناٹ اے پرابلم، تم نے توجہ دلائی ہے کمیونزم کی طرف، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، تو بھوکے ننگے معاش کے مارے ہوئے تحریک چلا رہے ہیں کمیونزم کی، میں ایک ہڈی ڈالوں گا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے سارے، ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار عارض۔ سن 1936 میں علامہ اقبال یہ اشعار کہہ رہے ہیں، 38 میں ان کا انتقال ہوا، سن 36 میں یہ اشعار کہہ رہے ہیں، اور پتہ ویسٹ کو بھی اس کے کتنے سال بعد لگا جب اس نے افغانستان سے بھگا دیا امریکہ نے روس کو، اور اس سے برآمد کیا ہوا؟ اسلام ہے خطر۔ لیکن علامہ اقبال نے سن 36 میں یہ بات کہی، ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ اشک سحر، جو کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پر روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ پھر اس میں وہ اسلام کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ایسا زبردست دین ہے، اس میں یہ وقت نہیں اس کو تفصیل میں جانے کا۔ آخر کنکلوژن کیا ہے کہ اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ پھر اپنے چیلوں کو، اپنے مشیروں کو انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو فرقوں میں الجھا دو۔ آخری بات ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبْهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو اپنے رب کی کال کو رسپونڈ کرتے ہیں
اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر چڑھائی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی صرف معاف کرنا ہی نہیں ہے، معاف کرنا ایک اچھی صفت ہے ذاتی کردار کے اعتبار سے، اگر میں معاف کر دوں گا تو میرا کردار بلندی کی طرف جائے گا، لیکن اگر معاشرے میں معاف کرنا ہی رواج پا جائے گا تو پھر جو ظالم ہیں ان کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، پہلے فرمایا اذا ما غضبوا یغفرون، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، لیکن دین کے تقاضے کے طور پر جب ان پر چڑھائی کی جاتی ہے تو پھر بدلہ بھی لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمُونَ، ظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر زیادتی کی گئی ہو، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ لوگ جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو بھی جھیلے اور معاف کرے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسے لوگ، ایسا یقیناً بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہاں میں نوٹ کیجئے گا کہ ایک ٹرینڈ، ایک ہے خانقاہی ٹرینڈ کہ دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، بس مجھے تو اپنی تسبیح سے غرض ہے، بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، یہ ایک طرف کرنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ یہ ہمارے بھائی جو اعتکاف میں آ کے بیٹھے ہیں، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ کنسنٹریٹ کرنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر لا کے بٹھا دینا، دونوں صرف یہ بھی کرنے کا کام ہے، لیکن بس اسی میں لگ جانا یہ غلط ہے۔ یعنی اپنی بیٹری کو چارج کرو اور پھر بیٹری کو چارج کر کے پھر آؤ میدان میں اور للکارو اللہ کے دشمنوں کو، وہ لوگ کہ جو زمین میں الزام ان پر ہے۔ اور ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں کہ مسلمانوں سے ایک وائلیشن ہو گئی تھی حرمت والے مہینے کی، کفار نے شور مچایا، مشرکین نے، لو جی کہ تھوڑا دین لے آئے، حرمت والے مہینے دی پرواہ ہی نہیں انہوں نے پوچھا، یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دو کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور ساتھ ہی پھر سائیڈ لیا مسلمانوں کی، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، جبکہ دوسری طرف اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا، یعنی ان سے تو پامال ہوئی ہے حرمت والے مہینے کی حرمت، اور تم جو مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرتے ہو، وہ تم نے مسجد حرام کے قریب سمیہ کو قتل کیا، یاسر کو قتل کیا، وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے آفنس ہیں۔ تو انما السبیل، چارج، گناہ، الزام تو ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ناحق ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو صبر کرے، جھیلے اور معاف کرے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے، تو تم اس کے لیے نہ تو کوئی حمایتی ہے اللہ کے اس کے بعد، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا ہمارے لیے پھر لوٹنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی وے آؤٹ ہے ہمارے لیے، کوئی ایگزٹ ہے ہمارے لیے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے کہ اس کے آگ کے سامنے لائے جائیں گے، خاشعین من الذل، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، ینظرون من طرف خفی، تو کنکھیوں کے ساتھ، یعنی آنکھوں کی سائڈ سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے۔
وقال الذین آمنوا، اہل ایمان کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک نقصان اٹھانے والوں نے نقصان سے دوچار کیا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو کہ ظالم سدا کے عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ان کے کوئی حمایتی نہ ہوں گے، ینصرونہم، جو ان کی مدد کریں، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو۔ اب اس صورت میں اللہ کی پکار کون سی ہے؟ ان اقیم الدین، یعنی پوری صورت میں جمع کے صیغے کے فعل امر صرف دو ہیں، ان اقیم الدین، نماز دین کو قائم کرو، اور استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے، لا مرد لہ، کہ جس کا اللہ کے یہاں سے پھرنا نہیں ہوگا، ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ ہی انکار کیے تمہاری بن پڑے گی۔ یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ پولیس پکڑنے کے لیے آئے تو آپ اگر تکڑے ہوں تو آپ کہیں جاؤ جا، یا عدالت میں پیش نہ ہونے کے کئی بہانے ہمارے پاس ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دو۔ اللہ ہمارے ڈاکٹر بھائی کو زندہ رکھے تو وہ تیار بیٹھے ہیں غلط سرٹیفکیٹ بنا کے دینے کے لیے، اور وکیل صاحبان اللہ ان کا بھلا کرے، وہ 100 طریقوں سے آپ کی عدالت میں پیشی جو ہے اس کو اوائڈ کرا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حضور پیشی کین ناٹ بی اوائڈڈ۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر بنا کر نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، تمہارے ذمے تو صرف پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ للہ ملک، بڑی گلوریس آیات آ رہی ہیں، بہت زبردست آیات ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اب بادشاہی کا ثبوت یہاں پر دیکھیے، بہت زبردست ثبوت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ایڈ کر دیتا ہے، دونوں دے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ کوئی جا کر اس کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں اور میرا یہ بھائی ہم دونوں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، تیرے حکم پر چلتا ہوں، میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ تیرا باغی ہے، لیکن تو نے اس کو 4 بیٹے دیے ہیں اور مجھے بے اولاد رکھا ہے، وائی کہہ سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہا بیٹوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ فیصلے اندھے فیصلے نہیں ہوتے۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، سوائے اس کے کہ کوئی وحی ہو، یعنی خفیہ کلام، دل میں بات ڈال دے، القاء کر دے، الہام کر دے، یہ سب وحی کی صورتیں ہیں۔
او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے اس سے، او یرسل رسولا، یا اپنا کوئی پیغمبر بھیجے، فرشتہ بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ وحی کر دے اللہ کے حکم سے جو چاہے۔ انہو علی حکیم، بے شک وہ بلند اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ایسے ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے روح کو، اپنے حکم میں سے، اپنے امر میں سے۔ اب یہ روح سے مراد حضرت جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں، اور روح سے مراد قرآن مجید بھی ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب، زیادہ امکان ہے قرآن مجید کا۔ ما کنت تدری، اور تمہیں بالکل معلوم نہ تھا، مل کتاب، کتاب کسے کہتے ہیں، ولل ایمان، اور ایمان کیا شے ہے، ولیکن جعلناہ، لیکن ہم نے اسے بنا دیا ہے، یعنی قرآن کو بنا دیا، کیا بنا دیا ہے، نورن، ایک روشنی، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ یاب کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً تو راستہ دکھاتا ہے صراط مستقیم کا۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اس اللہ کا جس کا ہے سب کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو کہ اللہ ہی کی طرف پہنچنے والے ہیں سب کے سب کام۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات۔ خلونا مع